فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا، وہی ہے جس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کی ساری نعمتوں اور مہربانیوں کے اوپر۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بہت سی کرم نوازیاں فرمائی ہیں ہمارے اوپر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاتم الانبیاء ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ نے ساری امتوں پر یا ساری امتوں میں سے ان کو منتخب فرمایا اور انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ عربیوں کی طرف بھی، آجمیوں کی طرف بھی آپ نے امانت ادا کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کے راستے میں یوں جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق تھا، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو یاد رکھو کہ سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہی ہے اور بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے، اور بدترین اعمال وہ ہیں جو ایجاد کردہ عبادتیں ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہی بہترین سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، یہی سب سے اعلیٰ امید ہے، آرزو ہے جو انسان کی پوری ہو جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیے، آج ہم ایک نئے سال کی ابتدا کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ تدریسی اور تعلیمی سال ہے۔ ہم علم کے میدان میں پھر سے لوٹنے والے ہیں، ہم پھر سے علم سیکھنے کی طرف جانے والے ہیں، ہم ان کلاسز کی طرف جانے والے ہیں، ان جگہوں کی طرف جانے والے ہیں، ان علمی جگہوں کی طرف جانے والے ہیں جہاں پہ ہمیں علم سیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پہ ہم اپنے وقت کو ٹھیک کام پہ لگاتے ہیں۔ ہم جنت کے باغوں کی طرف کہا جائے تو ہم وہاں جانے والے ہیں۔ تو اس نئے تعلیمی سال کا استقبال سنجیدگی کے ساتھ کرو اور اپنی نیتوں کو خالص کر لو، عزم و ہمت کے ساتھ اور بلند ہمت کے ساتھ اس تعلیمی سال کا استقبال کرو۔ جو محنت کرتا ہے وہ کماتا ہے اور جو کچھ بیج بوتا ہے وہی پھر اس کا ثمرہ بھی نکالتا ہے اور اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جو بلندیاں چاہتا ہے بغیر محنت کے، وہ اپنی جو عمر ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ علم صفت کمال ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ جانتا ہے جو ہوا، جو نہیں ہوا، وہ اس کی رحمت اور اس کا علم ہر چیز کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ وہ علم رکھتا ہے غیب کا بھی، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی چیزیں ایسی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ایک کتاب مبین میں تحریر شدہ نہ ہو۔ وہی ہے جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، وہی ہے جس نے انسان کو وہ طریقے سکھائے جن کے ذریعے وہ سیکھتا ہے، اس کو عقل دی جس کے ذریعے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور چیزوں کو انالائز کرتا ہے، سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، زبان دی جس کے ذریعے وہ بات کرتا ہے، جس کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، قلم کے ذریعے اس کو سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، علق سے پیدا کیا۔ اپنے رب پڑھ، تمہارا رب ہی کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلندی عطا فرمائی، اس کو دوسروں سے بہتر بنایا، اس کو زمین میں خلیفہ بنایا، علم کے ذریعے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ساری اسی کے لیے مسخر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں خون ریزیاں کرے گی اور فساد پیدا کرے گی؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور آپ کے لیے تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نام سکھائے، سارے نام۔ پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں لے کے آیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم واقعی جانتے ہو۔
تو وہ کہنے لگے کہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، تو ہی عزت والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا آپ بتائیے ان کے نام۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی ساری چھپی چیزوں کا علم رکھتا ہوں، وہ بھی جانتا ہوں جو تم دکھا رہے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ کے بندو، علم سب سے بڑی نعمت ہے، اسی کے ذریعے امتوں کو بلندی ملتی ہے، اسی کے ذریعے ترقی ہوتی ہے، یہ شاندار عبادت بھی ہے، تقرب کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے علم اور تعلیم کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مزید علم کا سوال بھی کیا۔ اللہ نے فرمایا کہیے کہ اے اللہ مجھے مزید علم عطا فرمائیے۔ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ علم بڑی فضیلت والی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز کو مزید مانگنے کی تلقین نہیں کی سوائے علم کے، صرف علم کے بارے میں کہا کہ یہ اور مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے علم کو اپنے ساتھ جوڑا، اپنے فرشتوں کے ساتھ جوڑا اور بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اللہ بھی گواہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں، اور اہل علم بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی عزت والا اور وہی حکمت والا ہے۔ پھر ان کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا علم رکھنے والے وہ لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ پھر ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، فرمایا اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر آپ کو علم نہ ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت پہنچنے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین جو گزرے ہیں وہ بہت کوشش کیا کرتے تھے کہ علم سیکھ لیں، اپنے شہروں سے ملکوں سے دور بھی رہتے تھے، وہ گرمیوں کو برداشت بھی کرتے تھے اور سختی کو بھی برداشت کرتے تھے اور فقر و فاقہ کو بھی برداشت کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ علم کو کما لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سارے ہی مومن علم سیکھنے کے لیے نکل تو نہیں سکتے، لیکن ہر گروہ میں سے ایک حصہ کیوں نہیں نکل جاتا تاکہ وہ جا کے علم سیکھ لے اور واپس آ کے اپنی قوم کو وہ علم جو انہوں نے سیکھا ہے وہ آ کے ان کو واپس بتا دیں تاکہ وہ بھی چوکنے ہو جائیں۔ تو اے طلباء علم، اپنے وقت کو ٹھیک طرح محفوظ کرو اور علم کے لیے اپنے وقت کو نکالو۔ دنیا میں بھی آپ کی فلاح کا ذریعہ ہے اور آخرت میں آپ کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جو چیز آپ کے لیے مفید ہے اس کو ہلکا نہ سمجھو، جو وقت علم سیکھنے کا ہے اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے، عمر ختم ہو رہی ہے، اور جو گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کو آپ کے اوقات میں برکت عطا فرمائے، اچھے کاموں میں اپنی عمر کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو آج کل کرنے سے اور سستی سے محفوظ فرمائے، آپ کے دلوں کو معرفت کے علم سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آنے والی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی یوں ہی انشاءاللہ آپ سن پائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ایسی حمد و ثنا جو اس کے جلال کے مطابق ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عظمت اور کمال میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، بہت سی سلامتیاں بھی ہوں جو قیامت تک نازل ہوتی رہیں۔ اللہ کے بندو، جس کے بارے میں اللہ اچھا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جاہلیت کے دور میں جو بھلے لوگ ہیں وہی جب اسلام لے آتے ہیں تو بہترین لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں،
اور جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اے طلباء علم، یاد رکھو کہ علم دلوں کی زندگی ہے، بصیرت کی روشنی ہے، دلوں کی یا سینوں کی شفا ہے، یہ عقل کی سیرگاہ ہے، یہ روح کی لذت ہے، یہ نفس کو مانوس کرنے کی چیز ہے، یہ دوری میں یا تنہائی میں انسان کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہے۔ یہ جب انسان ڈرا ہوا ہو تو یہ علم ہی اس کے کام آتا ہے۔ اس کو یاد کرنا، اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے، اس کو تلاش کرنا جہاد ہے، اس کے لیے چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس کو دہرانا بہترین نیکی ہے۔ اس کی ضرورت انسان کو اتنی زیادہ ہے جتنی شاید کھانے پینے کی بھی نہیں ہے۔ تو علم سیکھنے کی پوری کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کر دیے ہیں، وہ آپ کے لیے ماحول فراہم کر دیا ہے جو آپ کے لیے بڑی آسانی سے آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تواصل یا کمیونیکیشن کے ذرائع آپ کے لیے بنا دیے ہیں۔ اب آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ دیکھو ہر ذریعہ موجود ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، بس آپ نے محنت کرنی ہے تو محنت کیجئے۔ علم سیکھنے میں جو تنگی آتی ہے، جو محنت ہوتی ہے، اس پر صبر کرو۔ آج محنت کرو تاکہ کل آپ ثمرہ حاصل کرو۔ علم ایسا نور ہے جو کبھی بجھتا نہیں ہے، ایسا ثمرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اے تربیت کرنے والوں اور اے تربیت کرنے والی عورتوں، اے اساتذہ کرام، علم سیکھو اور سکھاؤ، اس کے اوپر عمل بھی کرو اور دوسروں کو علم سکھاؤ بھی، کیونکہ اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سکھایا۔ تو اپنا فریضہ ادا کرنے میں اخلاص اختیار کرو، اپنے بچوں کو سکھانے میں پورے اخلاص کو اختیار کرو، اپنے اقوال میں بھی اور اپنے اعمال میں بھی جو آپ سکھا رہے ہو اس کے مطابق بن جاؤ۔ یاد رکھو کہ تعلیم ایک پیغام ہے، ایک امانت ہے۔ آپ وہ نمونہ ہو کہ جس کے اوپر لوگوں نے چلنا ہے، وہ لفظ ہے جو دلوں اور ذہنوں پر چھپ جاتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کرو اور اپنی پیغام کی ادائیگی میں پورے خلوص کو اختیار کرو۔ اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کر جاؤ، کیونکہ جو سچا لفظ ہے وہ بھلے الفاظ ہیں، وہ کسی انسان کی پوری زندگی کو ہی بہتر کر سکتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ پوری امت ہی کو دوبارہ سے بہتر بنا دیں۔ اے والدین، اپنی اولاد کے حوالے سے چوکنے رہو اور دیکھتے رہو کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ ان کے لیے وہ ماحول فراہم کرو جس کے ذریعے وہ صحیح طرح علم حاصل کر سکیں۔ جو ضروری ادوات ہیں وہ بھی ان کے لیے فراہم کرو۔ عین ممکن ہے کہ اس علم کے ذریعے اللہ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرما دے جسے علم مل جائے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم سکھائیں، اور یہی وہ چیز ہے، وہ نیکی ہے جو موت کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے، یا وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پوری کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تعلیم کی طرف لے کر جاؤ، اور جو ادارے اس حوالے سے قائم ہیں ان کی مدد کرو، اور ان چیزوں میں اپنا حصہ ڈالو جس کے ذریعے آپ کا معاشرہ صحیح طرح قائم ہو سکتا ہے۔ آپ سب ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کو ان اسباب کی طرف لے کر جاؤ جو ان کے وقت کو مفید چیزوں سے بھر دے، اور ان کو نیکی کی تلقین کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے آپ پر رحم فرمائے اور یہ بعد میں آپ کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی اولاد میں سے کون ہے یا آپ کے طلباء میں سے کون ہے جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہے دعا کے لحاظ سے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس تعلیمی سال کو عمل والا، برکت والا، بہترین سال بنائے، ہر ایک کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ یقیناً وہ دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ،
ہمیں رحمت سے نواز دے اور ہمارے معاملات کو صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر لے جا۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اسے محبوب بنا دے ہمارے لیے، کفر، فسوق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تو ہمیں اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں جو تو نے ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے، ہمارے والدین پر نازل فرمائی تھی۔ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اے اللہ ہم مسلمان ہیں، تیرے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اپنے موحد بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن، سلامتی اور اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے احوال درست فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے تعلقات کو درست کر دے۔ اے اللہ انہیں حق پر جمع فرما دے۔ اے اللہ انہیں حق پر جمع فرما دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا تو ساتھی بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا تو ساتھی، معین، مددگار، اے اللہ ان کو بچانے والا بن جا۔ اے اللہ ان کو تنگی سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو تنگی سے بچا لے۔ اے اللہ اس مصیبت کو ان سے ہٹا لے جو ان کے اوپر آئی ہے، ان کی عزتوں اور ان کے نفسوں کو، ان کے جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھلا۔ اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ اے اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی نصرت نازل فرما، اپنی عافیت نازل فرما۔ تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت ان کے اوپر، اپنی نصرت ان کے اوپر، اپنی عافیت ان کے اوپر نازل فرما۔ اے رب العالمین صہیونی غاصب افواج کو تباہ کر دے جو ظالم ہیں، جو مجرم ہیں۔ اے اللہ ان سے انتقام لے، تو ہی قوت والا ہے، تو ہی عزت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان صہیونیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، تو ہی طاقت والا اور عزت والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما، اس کی تائید فرما، اس کے ذریعے اپنے دین کو عزت عطا فرما، اس کو صحت کی پوشاک پہنا۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو قبول فرمانے والا اور سننے والا ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔